वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, यकीनन वही खुदा है। आज मलका कौसार मरी कश्मीर पॉइंट से कैसे दिन रात में डल रहा है। दिन की रोशनी जो है वो जा रही है और रात का अंधेरा जो है वो छा रहा है। अभी ये देखें कि ये आपको जो मनाज़र नज़र आ रही है, ये कश्मीर पॉइंट की पहाड़ी के हैं। ये ट्वीटा कॉलेज वाली साइड, ऊपर जिका गली, ये रोड, ये आपको नीचे से वो रोड की भी नज़र आ रही है। बिल्कुल ये लाइटें, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। वो एक गाड़ी जा रही है, वो भी आपको जाते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ से अगर मैं अपने कैमरे को इस तरफ घुमाऊँ तो ये चाँद माशाल्लाह माह रमज़ान का, इस माह का चाँद जो है मुकम्मल जवानी पे आ चुका है और अपने जोबन के ऊपर है। ये देखें, और बिल्कुल पूरा हो चुका है। और चाँद के बिल्कुल नीचे ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रही है लाइटें, ये ऊपर टोपा है। और यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं कैमरा इधर लेकर जाऊँ तो ये लो टोपा है, लो टोपा। और यहीं से अगर मैं आपको और थोड़ा ये नीचे लेकर जाऊँ तो ये छोटी छोटी लाइटें आपको जो नज़र आ रही हैं छोटे छोटे गरविंदों के अंदर, ये मरी की यूनियन कौंसिल मसियाड़ी है। और मसियाड़ी जो है ये साबिका नाम भी है मरी का। मलका कौसार मरी को पहले मसियाड़ी ही कहा जाता था। और मसियाड़ी की एक बड़ी तारीख है कि मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर ये जहाँ तक ये मेरा कैमरा जा रहा है, ये सारा मसियाड़ी का ही हिस्सा है। और अंग्रेज़ सरकार के दौर में जब अंग्रेज़ ने 11 मौज़ाजात की मरी की ज़मीन जो है वो ख़रीदने की कोशिश की, तो अहलियान मसियाड़ी ने ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया था। और फिर बाद में एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत ये ज़मीन जो है ये किराए पर दी गई। और जिसका किराया आज से चंद साल पहले तक जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक तो वो अहलियान मसियाड़ी को किसी न किसी तरीके से मिलता रहा। लेकिन अभी डिस्कवरी पाकिस्तान को एक इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए मरी के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है हाजी शफ़ाउल हक साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया कायम रखे। इंतहाई अच्छे, मेहरबान और मुहिब्बे इलाका लोग हैं। और ख़ुसूसन दरख्तों से हाजी शफ़ाउल हक साहब का प्यार जो है वो एक मिसाली है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो किराया अभी तक मिल रहा है। अब किसको मिल रहा है ये ढूंढने की ज़रूरत है कि वो किराया गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया जो है वो किसको दे रही है, कितना दे रही है, किस ज़राए से मिल रहा है, ये ढूंढने की ज़रूरत है। इस पर काम करने की ज़रूरत है। कहीं हाजी शफ़ाउल हक साहब से माह रमज़ान के बाद ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो मिलेगा। रमज़ान में तो वैसे भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल चेंज हुई होती है। तो ये छोटे छोटे जो घर जो नज़र आ रही है मसियाड़ी के घर हैं। और इंतहाई ये असल मरी भी है। मैं देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उनसे कहूँगा कि आप लोग आते हैं मरी और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत और अरबाब इख्तियार जिस तरीके से मरी शहर को मरी समझते हैं, ऐसे ही सयाह भी मरी शहर को मरी समझते हैं। असल मरी जो है वो 15 यूनियन कौंसलों पर मुहित थी, जो अब यूनियन कौंसलें कम हो गई हैं। तो अगर किसी ने मरी का असल हुस्न, मरी की मेहमान नवाजी, मरी के तौर तरीके, मरी के लोगों का अखलाक देखना है, तो वो ये जो छोटे छोटे गिरविंदे नज़र आ रहे हैं इनमें लिंक रोड्स पर चला जाए, अपनी फैमिली के साथ चला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्यार, जो मोहब्बत उसको वहाँ पे नज़र आएगी, जो मेहमान नवाजी की वहाँ पर उसको मिसालें नज़र आएंगी, वो शायद ही आपको शहर में बहुत कम ही मिलें। शहर में मुख्तलिफ़ कबाइल हैं, मुख्तलिफ़ बरादरियों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग हैं। मुल्क भर से बड़ी तादाद जो है वो मलका कौसार मरी में कारोबार करती है, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि आज से 6-7 साल पहले किसी एक ख़बर के सिलसिले में मैंने एक रिपोर्ट हासिल की थी कि मलका कौसार मरी में टोटल होटल कितने हैं। तो उस वक़्त मुझे पता लगा था कि मलका कौसार मरी में होटल उस वक़्त जो थे वो 350 था। और 350 में से जो है वो मरी वालों के जो होटल थे, जो मरी के मकामी लोग हैं, उनके सिर्फ 70 होटल थे। बाकी 280 होटल जो है वो कोई कराची का, कोई लाहौर का, कोई पेशावर का, यानी कि मुल्क के चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से तल्लक रखने वाले जो कारोबारी लोग हैं वो उनके होटल्स हैं। और मलका कौसार मरी में अक्सरियत जो हैं
وہ بڑے کاروباری مراکز جو ہیں ان کے پیچھے ہمارے ملک کی بڑی بڑی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کا بھی عمل دخل ہے. جیسے ذکیہ شاہ نواز صاحبہ ہیں، مسلم لیگ نون کی اہم رہنما، ان کے بھی گیسٹ ہاؤس چل رہا ہے پراپرٹی میں. اس طرح وہاڑی سے تمینہ دلتانہ ہیں، ان کا بھی گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک تو ابھی تک چل رہا ہے اور ایک ختم ہو گیا ہے. اور ان کی بہن ہے شازیہ دلتانہ، ان کا مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے کہ آیا ان کی جگہ جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس کے طور پر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، لیکن موجود ہے. یہ جو ابھی یہ آپ کو پہاڑی میں دکھا رہا ہوں، یہ بالکل یہ 1 2 3 4 5 یہ 5 لائٹیں نظر آ رہی ہیں. اس کے ساتھ اوپر جو ایک لائٹ نظر آ رہی ہے، اس سے اوپر یہ پہاڑی ہے. بالکل دن میں سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں. یہ دلتانہ اسٹیٹ ہے، اور یہ دلتانہ اسٹیٹ جو ہے یہ سابق پنجاب ہاؤس اور گورنر ہاؤس بھی اسی میں ہوا کرتا تھا اوپر. اور انتہائی خوبصورت گھر ہے تمینہ دلتانہ کے والدین کا، جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. کسی دن کوشش کریں گے کہ اس گھر کے کچھ افراد اگر ہمیں مل جائیں تو ان سے بات بھی کریں، اس گھر کے اندرونی اور بیرونی مناظر جو ہیں وہ آپ کو دکھائے جائیں کہ ملکہ کوثر مری میں انگریز دور کے اندر جو پرانے دور تھے اس میں جو پہلی 6 منزل ہوتی تھی اس کی جو چھت ہوتی تھی وہ لکڑی کی ڈالی جاتی تھی، اور دوسری جو چھت ہوتی تھی وہ چادر کی جستی چادروں کی ڈالی جاتی تھی. جیسے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جس گھر کے پاس میں کھڑا ہوں، لائٹ جلا کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جستی چادروں کی چھت یہ ڈلی ہوئی ہے. ایسی جستی چادروں کی چھتیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی تھی، اور تاکہ ملکہ کوثر مری کی یہ جو زمین ہے اس کے ایک سروے کے مطابق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ زیادہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتی، یہاں پر لنٹر جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں، اور سیوریج کا بالخصوص جو سسٹم ہے وہ اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اور اسی کے تناظر میں کچھ غیر ملکی فرمز ہیں مختلف ممالک کی، انہوں نے جو مجھے علم ہے واللہ علم یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ تو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. انہوں نے بھی انہی رپورٹس کی تناظر میں ملکہ کوثر مری میں ہر قسم کی تعمیرات کے اوپر پابندی عائد کر رکھی تھی. اور وہ رپورٹس یہ ہیں کہ ملکہ کوثر مری کے یہ جو پہاڑ ہے اس پہ اگر کنسٹرکشن ہوگی اور سیوریج سسٹم ہوگا تو اس سے یہ پہاڑ جو ہے یہ کمزور پڑ جائے گا، اور مستقبل میں یہ بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. جب انگریز دور ہوتا تھا اور یہ سامنے تمینہ دلتانہ کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہاں پہ بھی میرے اپنا ہی خاندان ہے، میرا دادکا ہے، اور ابھی جہاں میں کھڑا ہوں یہ میرا نانکا ہے. یہ شی فنگ سے ایک سائڈ پہ نانکا ہے، شی فنگ سے دوسری سائڈ پہ دادکا ہے. تو یہاں پر جو پرانی جو کوٹھیاں ہوتی تھی، جو بلڈنگیں ہوتی تھی، تو ہم دیکھتے تھے کسی میں واش روم نہیں ہوتا تھا، واش روم گھر سے کافی دور ہوتا تھا، اور اس پہ جو یہ گھی والے کلستر ہیں، ٹین ہیں، یہ استعمال کیے جاتے تھے. صبح جمعہ دار آتا تھا اور وہ سارا گند اٹھا کر لے کر شوالا والی سائڈ پر پھینکا جاتا تھا، وہاں ڈمپ کیا جاتا تھا. آج ملکہ کوثر مری میں گزشتہ یہ جو 4 سال ہیں، میں نے سچ ہمیشہ بولنا چاہیے، اور میرے ویسے بھی جو قائد ہیں جن کے منشور کو میں پسند کرتا ہوں وہ عمران خان ہیں. تو عمران خان کا بھی 126 دن کے دھرنے میں ایک ہی بات تھی جس پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا تھا. ماؤں کو بھی کہہ رہے تھے کہ سچ بولنا اولادوں کو سکھائیں، تو سچ بولنا چاہیے. تو سچ یہ ہے کہ یہ گزشتہ جو 4.5 سال جو گزرے ہیں، یا 4 سال تحریک انصاف کے پنجاب میں، اس میں سب سے زیادہ بے ہنگم تعمیرات جو ہوئی ہے وہ ملکہ کوثر مری میں ہوئی ہے. جو شہباز شریف صاحب نے پابندی لگا رکھی تھی اس کے سارے ریکارڈ اس نے توڑ دیے، اور ماضی میں اگر کوئی تعمیرات قانونی ہوئی ہیں یا ملی بھگت سے ہوئی ہیں یا جس طریقے سے بھی ہوئی ہیں، اس کے تمام تر ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں ان گزشتہ 4 سالوں کے اندر. اور یہاں پر ان تعمیرات میں ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ تعمیرات کے جتنی بھی ہوئی ہیں اس میں اکثریت جو ٹھیکیدار تھے یا تو ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے تھا یا ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا. شخصیات بہت مضبوط ہوئی ہیں، ادارے مری کے بہت کمزور ہوئے ہیں، اور جتنی بھی بلڈنگز جو بنی ہیں ہائی رائز، یہ بلڈنگز کے جو اونرز ہیں ان میں اکثریت کا جو تعلق ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہی ہے.
اور بہتر جانتے ہیں. کچھ تو ابھی انہوں نے اپنے نام پہ رکھی ہوئی ہیں, کچھ جو ہیں وہ سیل کر چکے ہیں. آج بھی اگر کوئی ایماندارانہ طریقے سے, کمشنر راولپنڈی بھی ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے ایک اجلاس کیا, مری کے حوالے سے بڑا غور و فکر کیا. اس سے پہلے چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی مری کے حوالے سے بڑی غور و فکر کی ہے کہ اجلاس کے اندر بڑے احکامات جاری ہوتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے, حکومت پنجاب نے مری, کوٹلی ستیاں, گلیات, اس کے جو جنگلات ہیں ان کو نیشنل پارک ڈکلیئر کر رکھا ہے. اور نیشنل پارک ڈکلیئر کرنے کے بعد ملکہ کوثر مری کے ان پہاڑوں کے اور بالخصوص شاملاتی جو اراضی ہے اس کی توڑ پر, اس میں تعمیرات پر پابندی عائد کر رکھی تھی. ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دوسری سائڈ سے بھی جا کر ویوز دکھاؤں. یہاں سے میں وقتی آپ کو اس ویڈیو کو سٹاپ کر رہا ہوں, اجازت چاہتا ہوں دوسری سائڈ سے آپ کو جا کر دکھاتا ہوں. اچھا ناظرین, یہ جو اوپر آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے 2-3, یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں, مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر قائد سابق, اسلام آباد سے بنے تھے. یہ ان کے والد صاحب نے جگہ خریدی تھی اور الحمدللہ حکومت میں رہے, پنجاب میں حکومت, وفاق میں حکومت, لیکن انہوں نے اپنی اوریجنل جو والد صاحب کی بنائی ہوئی عمارت تھی ویسے ہی رکھی. اگر یہ بھی اس کو ہائی رائز بلڈنگ میں تبدیل کرتے تو کر سکتے تھے. اس کے ساتھ اس سائڈ بھی اندھیرا ہے. یہاں پر ملک عاد ہیں, مشہور ہیں, عائشہ عاد ملک عاد صاحب کی صاحبزادی, یہ ان کی بلڈنگ ہے. اس کے ساتھ اگر اس سائڈ پر میں آپ کو دکھاؤں, یہ اوپر جو آپ کو سب سے اوپر والی لائٹ نظر آ رہی ہے, یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ خاکوانی تھے ملتان کے, ان کی یہ جگہ تھی. یہ بین کر دی گئی تھی لیکن تحریک انصاف کے دور میں یہ بن چکی ہے اور بالکل اپنے جوبن پر ہے. اب یہاں پر بڑا اچھا بزنس ہو رہا ہے, بڑا اچھا ایک ریسٹورنٹ بن گیا جو کہ مری کی ضرورت بھی ہے. یہاں سے اس سائڈ پہ یہ پرانی عمارات بنی ہوئی ہیں, کچھ ابھی نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور اس سائڈ پہ اب ویڈیو بھی تقریباً 12 منٹ کی ہونے والی ہے. یہ چاند میاں بھی جو ہیں اوپر جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں. اب یہاں میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دوسرے کا خیال رکھیں, محبتیں بانٹتے رہیں, نفرتوں کو مٹائیں. اور میں آخر میں واٹس اپ نمبر دیتا ہوں, اگر کسی قسم کا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.